اس لیے کہ اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، انسان تیرا وجود مٹی ہے۔ آج کل ہماری قوم کے جوان اگر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں تو چونکہ ان کو دینی معلومات تو ہوتی نہیں یا بہت کم ہوتی ہے، سطحی طور پر ہوتی ہے، بائک مل جائے، قیمتی موبائل مل جائے، تھوڑی سی دولت مل جائے، تو ہمارے جوان اپنے آپے میں نہیں رہتے، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جب بائک پر بیٹھتے ہیں تو ان کو یوں لگتا ہے بائک پر بیٹھ کر جیسے وہ بائک پر نہیں بیٹھے، وہ کسی براق پر بیٹھے ہوں، اور وہ زمین پہ نہیں چل رہے ہیں بلکہ وہ آسمان پہ اڑ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ کسی چیز پہ تکبر نہ کرو، کسی چیز پہ غرور نہ کرو، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استاد یعنی امام محمد غزالی کے استاد، سوچو امام غزالی اتنے بڑے بزرگ ہیں تو ان کے استاد کتنے بڑے بزرگ ہوں گے، تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو سینہ تان کر اکڑ کر چل رہا ہے، اس کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھ کر، اس لیے کہ اللہ کو اکڑ کر کے چلنا گوارا نہیں ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے اے زمین پہ اکڑ کر چلنے والے تو زمین کو چیر نہیں دے گا۔ آج کل نوجوان چھوکروں کا حال یہ ہے، نوجوانوں کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ان کی باڈی مضبوط ہو، جسم خوبصورت اور موٹا ہو تو وہ بٹن کھول کر کے پورے محلے کی گلیوں میں سینہ تان کر کے چلتے ہیں، تو یہ کر کے تم کوئی زمین تو چیر نہیں لوگے، اس لیے کہ سینہ تان کر بٹن کھول کر اپنے جسم کی نمائش کرنے والوں تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک جوان کو سینہ تان کر زمین کے اوپر اکڑ کر چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ چل، کیونکہ اللہ کو اکڑنا پسند نہیں ہے، ایسے اکڑ کر نہ چل۔ اس نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا اس نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں، یعنی وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی بہت مالدار گھرانے کا فرد ہے، تو اس نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاد کو جواب دیا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد فرماتے ہیں ہاں بیٹے تجھے بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے، کہ تیری ابتدا جو ہے وہ پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، تو جس کی ابتدا ناپاک پانی کا قطرہ ہو اور جس کی انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہو اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اکڑ کر کے چلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں، اپنے حسن پر اپنی جوانی پر غرور کرنے والوں، اللہ نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے مٹی کو غرور زیب نہیں دیتا۔ لڑکے تو لڑکے، نوجوان لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ ماشاءاللہ کہ اگر اللہ نے تھوڑی سی خوبصورتی دے دی ہے تو اس تھوڑے سے حسن پر لڑکیاں پھولے نہیں سماتی، اور گلے میں دوپٹہ، لمبے بالوں کی نمائش، اور معاذ اللہ پھر اس کے بعد اس سے گفتگو، اس سے بات چیت، یہاں کھڑی وہاں کھڑی، برتن دھلے تو گھر کے باہر گلی کے اندر بیٹھ کر، کپڑے دھلے تو گھر کے آنگن میں، باہر جانے سے زیادہ دلچسپی، گھر میں رہنے کے اندر دل نہیں لگتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ آج کل کی بچیوں کا یہ شوق بڑھتا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم خوبصورت ہے، جب تک کہ چار لڑکیاں ہمیں نہ دیکھیں، محلے کے لڑکے ہمیں نہ دیکھیں، تو پھر ہمارے حسن کی تعریف کون کرے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر محلے کے لوگ ایسے ہیں، یا یہ بھی نہیں کہتا کہ اس محلے کے لوگ ایسے ہیں،
ایک عام بات کرتا ہوں کہ لوگ اس طریقے کی فکر لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے، اس طرح کا ذہن بچیوں کا بنتا جا رہا ہے، سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، ناول پڑھ کر اور مغربی تہذیب میں ڈوبی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر اس طرح کی سوچ و فکر بنتی جا رہی ہے کہ اگر حسن ہے تو نمائش ہونی چاہیے، اگر خوبصورت جسم ہے تو نمائش ہونی چاہیے۔ لیکن قوم کی ان بیٹیوں کو بتا دو، اے قوم کی بچیوں، جسم کی نمائش کرنا یہ کوئی فن نہیں، جسم کی نمائش کرنا اس میں کوئی فائدہ نہیں، جسم کی نمائش کرنا اللہ اکبر اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لڑکیاں اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی ہے، راستہ دے دے میاں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ راستہ دے دیں، آپ لوگ ہٹ جائیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی الرحمہ، صلاۃ و سلام علیک یا شفیع الامہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ یا جد الحسن والحسین۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خوبصورت عورتیں اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی عورتوں پر لعنت فرماتا ہے اور ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دیتا ہے۔ انسان کو گناہ جوانی میں اچھے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی جوانی ڈھلنے لگتی ہے انسان کو گویا کہ اپنے آپ سے وحشت ہونے لگتی ہے، اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ پھر انسان محفلیں پسند کرنے کی بجائے تنہائی پسند کرتا ہے، پھر انسان کہے کہ محفل پسند کرنے کی بجائے تنہائیوں کے اندر سسکیاں لیتا ہے، بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورج ہمیشہ سر کے اوپر نہیں ہوتا، ایک وقت وہ آتا ہے سب کو تپا دینے والا، سب کو حرارت دینے والا، سب کو تپش دینے والا سورج تھوڑی دیر کے بعد ڈھل جاتا ہے۔ اے انسان، یہ روزانہ ڈھلنے والا سورج تجھے پیغام دے رہا ہے کہ جیسے میں ڈھل رہا ہوں ویسے تیرا شباب بھی ڈھل جائے گا، ویسے تیری جوانی بھی ڈھل جائے گی۔ اور یاد رکھنا، ڈھلنے والی جوانی کی طرف لوگوں کی توجہ تو ہٹ ہی جاتی ہے، لیکن جنہوں نے جوانی کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے گناہ کیا، رب کے غضب کو دعوت دیا، نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت کے، نہ سماج کے رہتے ہیں نہ خود کے۔ اس لیے یاد رکھو، نہ لڑکیاں اپنے حسن پر اترائے، نہ نوجوان لڑکی اپنے حسن پر غرور و تکبر کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا
फरमाता है जब तुम्हें हमने इसी मिट्टी से पैदा किया, मिनहा खलकनाकुम, हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, तो फिर फरमाता है वफीहा नुईदुकुम, पैदा तो तुमको मिट्टी से किया लेकिन दोबारा फिर तुम्हें इसी मिट्टी में मिला दिया जाए। अब बताएं, मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान, उसको तो गुरूर ज़ेबा था भी नहीं, लेकिन अब वो दोबारा फिर मिट्टी में मिलाया जाएगा। सोचिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक तसव्वुर कीजिए कि इंसान तेरा ये 5-6 फुट का वजूद, जिस पर तू कितना नाज करता है, जब तक तेरी सांसें चल रही है, अगर बदन पर थोड़ी सी मिट्टी लग जाए तो तू फौरन भवें चढ़ा करके साफ करता है। करना भी चाहिए, किसी को मैले कपड़े पसंद तो नहीं, लेकिन मिट्टी हल्की सी लगती है तो हम फौरन जो है अपने वजूद से मिट्टी को साफ करते हैं। एक वक्त वो आएगा जब ये पूरा वजूद मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, ये पूरा वजूद मिट्टी में मिलेगा, और जिस जगह मिट्टी में मिलेगा उसी जगह को कब्र कहते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हम तुम्हें इसी मिट्टी में मिला देंगे। एक दिन आप पर भी, हम पर भी, सब पर आएगा कि हमें मिट्टी हो जाना होगा। सोचिए वो लम्हात कितने दर्दनाक होंगे, वो लम्हात कितने कर्बनाक होंगे, ना जहां कोई दोस्त होगा, ना जहां कोई यार होगा, न जहां कोई साथी होगा, न जहां कोई संगत होगी, न दौलत की रानाइयां होगी, न माँ बाप की शफकतें होगी, न दोस्तों की टोलियां होगी, न अपने बेगानों की कोई जमात होगी, कुछ नहीं होगा। वहां तन्हा 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 अकेले इंसान। जरा सोच, अगर तू 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा अपने घर के अंदर अकेले बैठे तो तू बोर हो जाता है, लेकिन उस कब्र के अंदर तुझे बरसों बरसों, अल्लाह अकबर, बरसों सिर्फ नहीं बल्कि कई 100 बरस, बल्कि कई 1000 बरस तुझे उसी कब्र के अंदर पड़े रहना है। और वहां कोई तेरा पुरसाने हाल नहीं, बस वहां तो फैसला या तो तेरे अच्छे अमल की बुनियाद पर होना है या तो तेरे बुरे अमल की बुनियाद पर होना है। हाँ, वहां तो छोटी छोटी बातों पर अजाब होना है। जिसको तू बहुत छोटा समझ रहा था, उन छोटी छोटी चीजों पर भी तुझे अजाब दिया जाएगा। उसी को अजाब कब्र कहते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की कब्र की पहली रात बड़ी दर्दनाक और भयानक होती है, बड़ी खतरनाक होती है। मुसलमानों सोचो, पहले तो रात है और उसके बाद वो रात ट्रेन की रात नहीं, वो रात कब्रिस्तान की रात नहीं, वो रात सफर की रात नहीं, बल्कि गैर दा नबी आलिमे मा काना व मा यकुन रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, इंसान की कब्र की पहली रात बड़ी भयानक और बड़ी दर्दनाक होती है। मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। होटलों पर बैठ करके घंटों गाने सुनने वालों, पुराने गानों के नाम पर गाने और गजलों में डूब जाने वालों, उन मुशायरों में जाने वालों जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर शायरी के लिए औरतों को मदऊ किया जाता हो और फिर औरतों को बिठा करके गंदी गलीज गजलें पढ़ी जाती हो, और वहां पर बड़ी बड़ी दाढ़ियां वाले, बड़ी बड़ी टोपियां वाले, बड़े बड़े हाजी व नमाजी औरतों के दरमियान बैठ करके उनको गजलों पे दाद देते हैं। जरा सोचो, मुशायरे की रंगीन रातों में गजलों में डूबने वालों, शराब और शबाब की बात करने वालों, गाने गजलों में डूबने वालों, फिल्मों में डूबने वालों, हाथों को मोबाइल को हाथों में लेकर के घंटों गंदी तस्वीरें देखने वालों। यहां मुझे एक हदीस याद आती है, लोगों का हाल ये है, दिन के इबादत गुजार हैं और रात के अय्याश हैं, दिन के हाजी नमाजी हैं और रात के पापी हैं। हमारे दिन वलियों जैसे हैं, हमारी रातें शैतानों जैसी है। अल्लाह अकबर। लोग सबके सामने नेकी करते हैं और तन्हाइयां गुनाहों में डूब करके करते हैं। एक
حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی جو آج کے دور کی عکاسی کرتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں اللہ ایسے اڑا دے گا جیسے دھول کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ بتائیں کہ جب لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لائیں گے تو ان کی نیکیوں کو یوں اڑا دیا جائے گا جیسے دھول کو ہوا کے اندر اڑا دیا جاتا ہے، ان کا گناہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہوں گے، وہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہوں گے، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہوں گے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی بھی مانتے ہوں گے، وہ تم میں سے ہوں گے، اپنے آپ کو مومن کہیں گے، لیکن جب تمہارے درمیان رہیں گے تو وہ نیکیاں کریں گے، اور جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو وہ گناہوں کے اندر ڈوب جائیں گے۔ تنہائی میں گناہوں میں ڈوبنے والوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے اڑا دے گا جیسے دھول کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہماری محفلوں میں کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، مسجدوں کے اندر کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، لیکن جب ہمیں تنہائی کے اندر اپنے کمروں میں موجود ہوتے ہیں تو ہم کیسے ہوتے ہیں یہ ہم اپنے آپ کو خود جانتے ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ لوگوں سے ڈر کے گناہ چھوڑنے والوں، اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دو۔ جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑتا ہے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیا کرتا ہے، اس کو جہان میں مقبولیت عطا کیا کرتا ہے۔ وہ زمین کے اوپر رہتا ہے تو بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ زمین کے اندر جاتا ہے تو بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے اور آپ کے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی قبر کی رات کتنی بھیانک ہوتی ہے۔ پہلے تو قبر کا دن بھی دیکھیں، قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ جب قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہو تو قبر کی رات کتنی بھیانک ہوگی۔ اس رات میں تمہیں بھی آنا ہے، اس رات سے ہمیں بھی سامنا کرنا ہے۔ ہائے مسلمان، جس نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو گناہ کے لیے وقف کر دیا، غیبت، چغلی، شراب و کباب، جوؤں کے اڈے، خدا جانے کیا کیا گناہ ہماری زندگی میں ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، قبر کی پہلی رات کا ذرا تصور کرو جسے میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ محلے میں مہلت ملتی ہے تو تم کوڑیاں لے کر کے بیٹھتے ہو، تاش کے پتے لے کر کے بیٹھتے ہو، 3 پتی کا گیم لے کر کے بیٹھتے ہو۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہ کیا، خدا نے تو تمہیں قبر کو سنوارنے کے لیے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات ایسی دردناک ہوتی ہے کہ مردے کو قبر چاروں طرف سے یوں دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تصور دلانے کے لیے فرمایا، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو یوں لیا اور فرمایا کہ جب قبر انسان کو دباتی ہے تو اس کی دونوں پسلیاں یوں آپس میں مل جاتی ہے۔ پسلی پر تھوڑی سی مار لگتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، گناہ کرنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں، رب کو غضب کی دعوت دینے والوں، ذرا سوچو اگر صرف قبر کا دبانا ہی ہوتا اندر تو یہی عذاب ہمارے لیے کافی تھا۔ قبر دباتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں آپس میں مل جاتی ہیں۔ بیٹوں کا حال کیا ہے؟ بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی۔ جب بیٹے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو بھی ماں اپنے پلوں سے آنسو پوچھتی ہے، لیکن جب بھاتی کا لقمے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی 2 لمحے کے لیے اپنے مرحوم بیٹے کو بھول جاتے۔ لوگ تمہاری بھاتی کھا رہے ہوتے ہیں اور ادھر مردے کو قبر دبا رہی ہوتی ہے۔ قبر کو، آخرت کو بھول کر اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں،
ذرا بتاؤ قبر کی اس تاریک وادی میں کون کام آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مختلف دوست ہیں. انسان کا دوست مال ہے، انسان کے دوست اولاد ہیں، انسان کے دوست احباب ہیں، انسان کے دوست اعمال ہیں. مال کا حال تو یہ جیسے روح جسم سے نکلی ویسے ہی مال پرایا ہو گیا، وارثوں کا ہو گیا. دوستوں کا حال یہ قبر تک لایا اور چھوڑ کر کے ایسے چلے گئے جیسے پہچانتے ہی نہ تھے. لیکن اعمال انسان کی قبر تک جاتے ہیں. ہائے مسلمان، تو نے ان لوگوں سے دل لگایا، پہلے تو اس مال سے دل لگایا کہ جو قبر تک بھی نہ آنے والا تھا، ان احباب سے دل لگایا جو قبر میں چھوڑ کر چلے جانے والے تھے. اس اعمال پر تو نے محنت کیا کی، اس اعمال کے لیے تو نے کوشش کیا کی. مسجد میں آتا نہیں تھا اور آتا تھا تو حال یہ کہ ایسا لگے جیسے کوئی ڈنڈے برسا رہا ہو اور تو بھاگ جاتا تھا. جمعہ کے دن بھی آخر میں آ کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگ جانے والوں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے قبر دباتی ہے، پسلیاں دونوں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں. وہ منزل سے گزرنا ہے، تصور کرو. میرے آقا فرماتے قبر میں اندھیرا اتنا ہوتا ہے پہلی رات میں کہ سفید کفن ہونے کے باوجود انسان کو اپنے ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، انسان کو اپنا وجود نظر نہیں آتا، اور نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی. اور اس کے بعد پھر اس پر عذاب قبر یوں مسلط کیا جاتا ہے. یہ کسی لیڈر کا قول نہیں کہ مسکرا کر کے بھلا دو، یہ کسی مولوی کا کہنا نہیں کہ شک کر سکو، یہ اس رسول کا فرمان ہے جو زمین پہ بیٹھ کر عرش پر نظر رکھتا ہے. یہ اس رسول ہاشمی کا فرمان ہے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے قبر کی بات کیا چھپ سکتی ہے. وہ عالم ما کان و ما یکون رسول جسے اللہ نے معلم کائنات، معلم انسانیت بنا کر کے مبعوث فرمایا، اس رسول کا فرمان ہے کہ ابھی قبر کی تاریکی چھٹتی بھی نہیں ہے کہ انسان پر عذاب قبر یوں مسلط ہوتا ہے کہ انسان جن جن چیزوں سے دنیا میں ڈرتا تھا وہ ساری چیزیں اس کی قبر میں بھیجی جاتی ہے جو اس کو ڈرا کر کے دہشت زدہ اور وحشت زدہ کرتی ہے. مثال کے طور پر دنیا میں کتے سے ڈرتا تھا تو کتے قبر میں آ کر اس کو ڈراتے ہیں. چپکلی سے ڈرتا تھا تو چپکلیاں ڈراتی ہے. چوہے سے ڈرتا تھا تو چوہوں کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کو ڈراتے. سوچو گلی کے کونے پر کھڑے ہیں اور کتا آ جائے تو ہم دور بھاگتے ہیں. قبر کے اندر جب اس طریقے سے کتوں کو، چوہوں کو، چپکلیوں کو، سانپوں، بچھوؤں کو جب مسلط کیا جائے گا تو اس 2 گز زمین میں جہاں پر کروٹ بدلنے کے لیے جگہ نہیں ہے وہاں سے کہاں بھاگو گے؟ چیخو گے، آواز کہاں تک پہنچے گی؟ چلاؤ گے، آواز کہاں تک جائے گی؟ مسلمان تو کتنا نادان ہے. تجھے اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسا نبی عطا کیا، تجھے اللہ نے قرآن مقدس جیسی کتاب عطا کی، تجھے اللہ نے اللہ اکبر ہدایت یافتہ بندوں کا دامن عطا کیا اولیاء کرام کا. لیکن تو نے دنیا 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 اور دنیا کی موج مستی میں اپنا وقت ایسے گزار دیا کہ تو نے آخرت کی کوئی فکر نہ کی، قبر کی کوئی پرواہ نہ کی. ہاں اگر تجھے وقت ملتا تو تو گناہوں میں ڈوب جاتا. تو نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ تو نے قبر کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ اسی سے ہراساں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پیر کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے کانوں کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے ہاتھوں کی طرف سے عذاب آتا ہے اور چو طرف سے عذاب آ کر کے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایک وقت کی نماز کبھی جان بوجھ کر
اگر جاگتے میں قضا کر دی تھی، چھوڑ دی تھی، تو ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے میں اس پر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو اس کی پھنکار کی گرمی سے دنیا کے سارے انسان مر جائیں۔ ایسے 99 سانپ اس مردے پہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فرشتہ جو آنکھ سے دیکھتا نہیں، جو کان سے سنتا نہیں، جو زبان سے بولتا نہیں، گونگا بہرا اندھا فرشتہ اس پہ مسلط کیا جاتا ہے، اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے صرف ایک گوزا جب وہ اس کے وجود پہ مارتا ہے تو وہ ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے۔ رات کے 2-2 3-3 بجے تک جگ کر کے نماز فجر ترک کرنے والوں، ذرا اس چابک اور اس گوزے کا تصور کرو، سوچو اور غور کرو کہ کیا یہ نازک وجود، یہ چھوٹا سا جسم کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ رنگریلیاں کیوں ہے؟ یہ طبیعت کے مطابق زندگی کیوں ہے؟ یہ گھروں پہ لگے ہوئے تمہارے اینٹینے، یہ اینٹینے نہیں، یہ ایریل نہیں، یہ جہنم کے سامان ہے۔ تمہارے گھروں کی رنگین ٹیویاں جو تمہیں ڈش لگانے پہ مجبور کرتی ہے، تمہارے بچے جو تمہیں مجبور کرتے ڈش لگانے پر، اس میں 100 سے زائد چینل پر گندی ننگی اور آوارگی کی فلمیں دیکھنے والوں، یہ صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہاری پوری اولاد کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے راہ جہنم پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ خدا را ذرا اپنے حال پہ رحم تو کرو۔ اگر یہ کہا گیا ہوتا کہ 1 سال کے بعد موت آئے گی تو شاید ہم 1 سال پہلے سدھر جاتے، 10 سال کے بعد موت آئے گی تو ہم 10 سال پہلے سدھر جاتے، لیکن موت نے تو کوئی وقت نہ دیا، کسی کو موقع نہ دیا۔ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس وقت آئے گی، کس حال میں آئے گی، اسے پر کوئی اطلاع کسی کو نہیں دی گئی۔ ٹی وی دیکھنے والوں، موبائل کو ہاتھ میں لے کر کے انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھنے والوں، جس وقت تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو اور اسی وقت اللہ نہ کرے تمہیں موت آ گئی، اس وقت جب تم گندے مناظر دیکھ رہے ہو یا فلمیں تم ننگی اور آوارگی کی دیکھ رہے ہو، اسی وقت تمہیں موت آ گئی تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو جس حالت میں موت آئے گی وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔